کل ہم نے کلمہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور کلمہ اس کو کہتے ہیں جو ایک مفرد معنی کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ کی اقسام کے بعد اسم، فعل اور حرف کی وضاحت کی تھی۔ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا ذاتی معنی خود بتائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے۔ اور فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا ذاتی معنی خود بتاتا ہے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم نے علم صرف کی تعریف پڑھی تھی کہ وہ علم ہے جس میں کلموں کو بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ علم صرف کے بعد ہم نے فعل کا بیان پڑھا تھا۔ فعل کے بیان میں فعل کی تعریف ہم نے پڑھی، اس میں اس کی فعل کی پھر 3 قسمیں ذکر ہوئیں: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے ذہبا وہ گیا، فعلا اس نے کیا، نصرا اس نے مدد کی۔ اور مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ آئندہ یعنی موجودہ اور کبھی آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو سمجھا جائے، جیسے یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اور امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، اور اس کا تعلق بھی مستقبل کے ساتھ ہے، فیوچر کے ساتھ ہے۔ یعنی امر میں اگر کوئی شخص کسی کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آنے والے وقت میں اس کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے اذهب تو جا، افعل تو کر، یعنی تو یہ کام کر، مطلب جو وقت آنے والا ہے اس میں یہ کر۔ فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع، یہاں سے ہمارے نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع 2 طرح کا ہوتا ہے: لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اب لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے۔ فعل کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے اپنی بات پوری ظاہر کر دے اسے لازم کہتے ہیں، جیسے ذہب حامد۔ ذہب یہ فعل ہے اور حامد یہ فاعل ہے۔ ذہب حامد کا معنی ہے حامد گیا۔ ذہب حامد کا معنی ہے کہ حامد گیا۔ ذہب فعل اور حامد اس کا فاعل ہے، یعنی جو جانے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ حامد ہے، اور جانا جو ہے، جانا یہ فعل ہے۔ ذہب حامد یعنی حامد گیا۔ اب جب ہم نے اتنا کہا کہ حامد گیا، ذہب حامد، حامد گیا، حامد چلا گیا۔ اب ایک شخص کسی سے سوال کرے این حامد، حامد کہاں ہے، تو وہ کہے گا ذہب حامد، بھی وہ چلا گیا، وہ ابھی گیا، تھوڑی دیر پہلے گیا، یعنی جو ابھی وقت گزرا ہے وہ اس میں گیا۔ ذہب یہ فعل ماضی ہے، اور اس میں جو فعل ہے یعنی جو کام ہے وہ ہے جانا، اور حامد یہ فاعل ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے۔ حامد جو ہے وہ ذہاب یعنی جانے والا کام یہ حامد نے کیا، ذہب حامد، حامد گیا۔ اسی طرح جلس ولد، جلس یہ فعل ماضی ہے اور اس کا معنی ہے وہ گیا، ولد لڑکا، جلس ولد لڑکا، جلس فعل ماضی اور اس کے معنی ہے بیٹھنا، جلس ولد۔ کوئی ساتھی نے مائک اوپن کیا تو مائک بند کر دیں تو اچھا ہے۔ سعد فاروق، نعمان انصاری صاحب، آپ مائک بند کر دیں مہربانی، شکریہ۔ جلس ولد لڑکا بیٹھا۔ اب 2 لفظوں میں یعنی فعل اور فاعل میں ہمیں پوری بات واضح سمجھ آ گئی ہے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔
یعنی فعل لازم وہ ہوگا جو اپنے فاعل کے ساتھ ملنے سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے. ذهب حامد، حامد گیا. جلس ولد، لڑکا بیٹھا. ہمیں یہ پوری بات معلوم ہو گئی. اب دوسری بات، یعنی اس نے ابتدا میں کہا تھا فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. لازم میں ہے کہ فعل اپنے فاعل سے کے ساتھ ملنے سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے گا. اور متعدی یہ ہے جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول کہتے ہیں کہ جس پر کام کیا گیا ہو. متعدی جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی کام ایک تو کام ہے اور اس میں کام کرنے والا بھی ہے. اب جس پر کام کیا گیا ہے اس کی بھی ضرورت ہے. جب تک جس چیز پر کام کیا گیا ہے وہ معلوم نہیں ہوگی ہمیں بات کا معنی سمجھ نہیں آئے گا. اور ایسے فعل کو متعدی کہتے ہیں، یعنی جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے متعدی کہتے ہیں. اب جیسے نصر حامد محمودن، حامد نے محمود کی مدد کی. اب یہ اس بات کا معنی اور ہمیں اس عبارت کا معنی ہمیں واضح سمجھ آ گیا کہ نصر حامد محمودن، اس میں نصر یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور حامد یہ فاعل ہے، یعنی حامد مدد کرنے والا ہے. اور محمود وہ ہے جس کی مدد کی گئی ہے. اب نصر حامد، اب صرف اتنا کہا جائے کہ حامد نے مدد کی. اب ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ حامد جو مدد کرنے والا ہے وہ کس کی کرنے والا ہے. تو جب بتایا گیا محمودن کہ حامد نے محمود کی مدد کی تو تب ہمیں بات سمجھ آ گئی. اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. فعل لازم یہ ہے کہ جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اپنی بات پوری کر دے. جیسے ذهب حامد، حامد گیا، ہمیں بات سمجھ آ گئی. اور متعدی وہ ہے کہ جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا گیا ہو. اب نصر یہ فعل ہے، مدد کرنا یہ کام ہے. مدد کرنے والا کون ہے؟ یعنی فاعل وہ حامد ہے، اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ محمود ہے جس کو مفعول کہتے ہیں. اس کے بعد فعل کی ایک اور قسم جس کو معروف کہتے ہیں. فعل معروف. معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو. وہ فعل ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل بھی معلوم ہو. جیسے شرب حامد ماء، حامد نے پانی پیا. اس مثال میں فاعل حامد جو معلوم ہے، اس لیے شاربہ کا فعل معروف ہوا. یعنی معروف کے اندر ہمیں جو کام کرنے والا ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس کو فعل معروف کہتے ہیں. فعل معروف میں فاعل یعنی کام کرنے والا وہ معلوم ہوتا ہے. معروف معلوم دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اس کو فعل معروف بھی کہتے ہیں، فعل معلوم بھی کہتے ہیں. معلوم یعنی اس میں جو فاعل ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کے بارے میں پتہ کیا گیا، اس کے بارے میں معلوم ہے، اس کا وہ پہچانا گیا کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے. اس کو فعل معروف کہتے ہیں. اور فعل مجہول وہ ہے کہ جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو. یعنی اس میں ہمیں فعل مجہول میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہے، صرف ہمیں فعل کی یعنی کام کی جو نسبت ہے وہ جس چیز پر کام کیا گیا ہے اس کی طرف ہے. وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو. جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا. اب پانی پیا تو گیا ہے لیکن ہمیں اس بات سے یہ نہیں پتا چلا کہ پانی پینے والا کون ہے. یعنی یہ فعل مجہول ہے، اس بندے کا علم ہی نہیں. مجہول یعنی ہم سے وہ اوجھل ہے، ہم سے وہ غائب ہے. جو کام کرنے والا ہے اس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا فعل مجہول کے ساتھ. یعنی جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، ہمیں اس میں فاعل کا پتہ ہی نہ ہو کہ کام کرنے والا کون ہے.
فعل معروف وہ فعل کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے شرب حامد ماء، شرب یہ پینا ایک فعل ہے، پینا ایک فعل ہے، اور اس کی جو نسبت کی گئی ہے وہ حامد کی طرف کی گئی ہے. یعنی حامد پینے والا ہے پانی کو، یعنی حامد نے پانی پیا. شرب ایک فعل ہے اور شرب کا معنی ہے پینا، پینے کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے، اس کو فعل معروف کہیں گے. اور جب پینے کی نسبت، یعنی پینا فعل ہے، اس کی نسبت جب مفعول کی طرف کی جائے گی تو پھر اس کو فعل مجہول کہیں گے. یعنی فعل معروف وہ ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے شرب حامد ماء، حامد نے پانی پیا. اور فعل مجہول وہ ہے کہ وہ فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو. جیسے شرب ماء. اور دوسری مثال انہوں نے دیا نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی. اب مدد کرنے والا وہ مجہول ہے، ہمیں اس کا علم نہیں. مدد کرنے والا یعنی فاعل، مدد کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اس کو فعل مجہول کہا گیا. ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں. اب وہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اس لیے شریبا نصرا فعل مجہول ہوئے. شریبا نصرا یہ فعل معروف ہیں. جب مجہول کیا جائے گا تو شریبا نصرا پڑھا جائے گا. باقی یہ تمام یعنی کہ مکمل سیغے یہ آگے آئیں گے، گردانیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ پھر بات کی وضاحت ہو جائے گی. اس طرح فعل میں ایک اور تقسیم ہے، ایک فعل مثبت ہوتا ہے اور ایک فعل منفی ہوتا ہے. مثبت کہتے ہیں جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، یعنی یہ کام ہوا ہے. جیسے نصرہ اس نے مدد کی، یذهب وہ جاتا ہے. اب ہمیں ان دونوں فعلوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی نے مدد کی ہے اور کوئی گیا ہے یا کوئی جائے گا. اور منفی یہ ہے کہ جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو کہ یہ کام نہیں ہوا. جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا، لا یذهب وہ نہیں جاتا. مثبت اور منفی یہ ہمارے بھی زبان میں بڑا ہی معروف ہے کہ جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو اور جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو وہ فعل منفی کہلائے گا. یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں آگے بار بار جس کی ضرورت پڑے گی، وہ ہیں اصطلاحات. عربی میں چند اصطلاحات ہیں جن کو جاننا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو ان کو یاد بھی کیا جائے تاکہ آگے ہمارے لیے آسانی ہو. سب سے پہلی اصطلاح یہ ہے حرکت. حرکت زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. زبر زیر پیش، زبر بھی ہمارے ہاں معروف ہے، زیر بھی ہم جانتے ہیں زیر کیا ہے، اور پیش بھی ہم جانتے ہیں کہ پیش کیا ہے. زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور ان تینوں کو اکٹھا حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. الف کے اوپر جب یہ علامت ہوگی تو زبر کہلائے گی، اور الف کے نیچے ہلکا سا اور ٹیڑھا سا جو چھوٹا سا جو الف ہوگا اس کو زیر کہیں گے. اور پیش جو گول واو کی طرح ہوتی ہے اس کو پیش کہا جاتا ہے. زبر زیر پیش ان تینوں کو حرکت کہتے ہیں اور ان تینوں کو اکٹھا حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. دوسری اصطلاح ہے متحرک. حرکت والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر حرکت ہوگی اس کو متحرک کہتے ہیں. اب جیسے حمزہ ہے، حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو حمزہ کو ہم متحرک کہیں گے کیونکہ حمزہ کو حرکت دی گئی ہے. حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ان تینوں میں سے حرکت کوئی نہ کوئی موجود ہے، یعنی جس حرف کے اوپر یہ حرکت ہوگی اس کو متحرک کہیں گے. نصب یا فتح زبر کو کہتے ہیں. یہ نئی اصطلاح آپ سن رہے ہوں گے، زبر زیر پیش تو پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. نصب یا فتح یہ دو لفظ ہیں، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں
اور یہ زبر پہ بولے جاتے ہیں. اور کس صورت میں زبر کو نصب کہیں گے اور کس صورت میں زبر کو فتح کہیں گے، وہ انشاءاللہ جب ہم یہ آگے چلیں گے تو یہ تقسیم ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گی. زبر کو نصب بھی کہتے ہیں اور فتح بھی کہتے ہیں. نصب یا فتح زبر کو کہتے ہیں، جر یا کسرہ زیر کو کہتے ہیں، رفع یا ضمہ پیش کو کہتے ہیں. آگے اور اصطلاح نمبر 6، مفتو. مفتو وہ حرف جس پر زبر ہو. مفتو وہ حرف جس پر زبر ہو. مثلا حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حمزہ مفتو ہے. مکسور وہ حرف جس پر زیر ہو. مثلا حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ حمزہ مکسور ہے. اور اسی طرح مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو. مثلا حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے تو ہم حمزہ کو مضموم کہیں گے. نمبر 9، سکون. جزم کو کہتے ہیں. سکون جزم کو کہتے ہیں. جزم بھی ہمارے ہاں معروف ہے کہ جزم کیا ہے. جیسے حمزہ کے بعد اگر با پہ ہم جزم لگائیں، حمزہ زبر با، اب ہم رک گئے تو اس کو عربی میں سکون بولا گیا. سکون، اب یہاں آواز ختم ہوگی. سکون جزم کو کہتے ہیں. اور ساکن وہ حرف ہے جس پر جزم ہو، یعنی اب میں با کے اوپر جزم ہے، اب با جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کہیں گے. واحد، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے. سادے لفظوں میں اس طرح کہہ لیں کہ ایک کو واحد کہتے ہیں. تثنیہ، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں. یہ ایسی حالت کا اضافہ اس لیے بھی کر رہا ہے کیونکہ عربی کے اندر حرف کی حالت تبدیل ہونے سے اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے. جیسے ہم گردانے شروع کریں گے فعل ماضی کی مکمل صیغے جب ہم پڑھیں گے تو اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چل جائے گا. جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں. اب آپ نے اردو میں بھی دیکھا ہوگا یا پھر انگلش میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہو تو اس کو واحد بولتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوں تو اس کو جمع بولتے ہیں. لیکن عربی میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ یہ کہ اس میں ایک چیز کو واحد کہیں گے، دو چیزوں کو تثنیہ کہیں گے، دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہیں گے. جبکہ اردو کے اندر اگر ایک چیز ہو تو ہم اس کو واحد بولتے ہیں، اگر دو چیزیں ہوں گی تو ہم اس کا شمار جمع میں کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں وہ دو آدمی آئے ہیں، تو اب ہم آئے ہیں یہ بول کر یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری اردو کے اندر ان دو آدمیوں کو جمع بولا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہم اپنی زبان میں بولتے وہ دو آدمی آیا، نہیں بولتے. کیوں کہ دو کے لیے ہماری زبان کے اندر جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دو یا دو سے زائد اگر کوئی ہوں گے تو ان کے لیے ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے. لیکن عربی کا قاعدہ کلیہ مختلف ہے. ایک آدمی ہوگا اس کے لیے واحد، دو آدمی ہوں گے اس کے لیے تثنیہ کا لفظ بولا جائے گا. اور جب دو سے زائد ہوں گے تو اس کے لیے جمع کا لفظ بولا جائے گا. یہ چند اصطلاحات تھیں. میرے خیال سے اس کا ایک دفعہ پھر اس کی دہرائی ہو جائے. حرکت، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ بولتے ہیں. متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں. نصب یا فتح کو زبر کہتے ہیں. جر یا کسرہ کو زیر کہتے ہیں. رفع یا ضمہ کو پیش کہتے ہیں. مفتو وہ حرف جس پر زبر ہو. مکسور وہ حرف جس پر زیر ہو. اور مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو. سکون جزم کو کہتے ہیں. ساکن وہ حرف جس پر جزم ہو. واحد کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے. تثنیہ کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں. جمع
کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں. اور آج ہم سبق نمبر 2 کا بھی آغاز کرتے ہیں. سبق نمبر 2، گردان فعل ماضی معروف مثبت. سب سے پہلی یہاں 4 لفظ بولے ہیں ایک گردان کے لیے. ادھر آپ توجہ کر لیں تو پیچھے جو تعریفات ہم نے پڑھی ہیں تو ہمیں کافی حد تک یاد ہو، کافی حد تک ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. گردان، گردان تو یہ ہے جو یہ نیچے دے رہا ہے، اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں. فعل، فعل کہتے ہیں جو اپنا ذاتی معنی رکھے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. اب اس کے بعد اس نے کہا ماضی. ماضی کہہ کر اس نے یہ ذکر کیا کہ اس فعل کے اندر، یعنی اب ہم جو بحث کریں گے نہ تو اس میں مضارع کا ذکر ہوگا نہ اس میں امر کا ذکر ہوگا، اس فعل میں ماضی کا ذکر ہوگا. اس کے بعد اس نے معروف کہا، یعنی اس نے کہا کہ ہم نیچے معروف ماضی کا ذکر کریں گے، اور وہ ماضی جو معروف ہے، معروف کی پیچھے ہم تعریف پڑھ چکے ہیں، وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. اس میں فاعل کیا ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو آگے جب ہم گردان پڑھیں گے اس میں بتاؤں گا. اور اس نے چوتھی بات کی کہ مثبت. مثبت ہم اس کو بولتے تھے، پیچھے ہم نے تعریف پڑھی، ہم اس کو بولتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے. اور جو اب ہم گردان کا آغاز کریں گے تو اس میں یہی ہے کہ ہم کسی کام کے ہونے کا ہمیں پتہ چلے گا. اب ہم گردان کی طرف آتے ہیں. عربی گردان میں ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے، جن میں 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، اور 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں. اب پہلا لفظ ہے فعل. فعل کو ہم واحد مذکر غائب کا صیغہ کہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے اس ایک مرد نے کیا، یعنی گزشتہ زمانے میں اس ایک مرد نے کیا. فعل. فعل واحد کا صیغہ ہے اور واحد مذکر، یعنی یہ فعل کا لفظ یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور واحد سے مراد کہ ایک آدمی جب ہوگا تو اس کے لیے فعل کا لفظ بولا جائے گا. 2 آدمی ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے فعل کا لفظ نہیں ہے. فعل کا لفظ واحد ہے، یعنی یہ ایک آدمی کے لیے بولا جائے گا. دوسری بات مذکر ہے، یہ مرد کے لیے بولا جائے گا، عورت کے لیے فعل کا لفظ نہیں بولا جائے گا. اور تیسری بات یہ غائب ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں کسی نے یہ کام کیا. یعنی ایک غائب سے مراد، سوری میں غلط بات کر گیا، میں ماضی کی تعریف آپ کو بتا گیا. غائب کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی یہ کام کرنے والا ہے جو اس وقت ہماری محفل میں موجود نہیں ہے. جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں، مثال کے طور پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اور چوتھے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یار اس آدمی نے یہ کام کیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ ہماری محفل میں موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کو غائب سے تعبیر کیا گیا. یعنی فعل کا صیغہ، فعل کا لفظ، فعل کا صیغہ یہ واحد کے لیے ہے. دوسری بات یہ مذکر کے لیے ہے. تیسری بات یہ غائب کے لیے ہے. اور اس کا معنی یہ ہوگا اس ایک مرد نے کیا. اب کیا کام کیا وہ ہم انشاءاللہ جب مشقیں پڑھیں گے، مشق تمرین جب ہماری آئے گی اس میں ہماری اور مزید وضاحت ہوگی، جس میں مزید فاعل کا بھی ذکر ہوگا. اب دوسرا لفظ ہے فعل. لفظ اصل ہے فعل. آپ ابتدا میں دیکھیں آپ کو 3 حرف نظر آئیں گے، فا، عین، لام، یعنی وہ اصل دوسرے کلمے میں ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ کیا. وہ اضافہ لام کے بعد الف کا کیا. پہلا حرف ہم نے پڑھا فعل، اور دوسرا جو تھا نیچے فعل کے نیچے وہ فعل، یعنی لام کے بعد ایک
الف کا اضافہ کیا گیا. اب الف کے اضافے سے یہ صیغہ تبدیل ہو گیا. اب اس کو ہم کیا کون سا صیغہ کہیں گے کہ فعلا یہ صیغہ تثنیہ کا ہے، یعنی یہ دو آدمیوں پر یہ صیغہ بولا جائے گا. دوسری بات فعلا کا صیغہ مذکر کے لیے ہے، اور تیسری بات فعلا کا صیغہ غائب کے لیے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا ان دو مردوں نے کیا. تیسرا صیغہ فعلو، آپ پھر دیکھیں فا عین لام اصل آ رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن لام کے بعد واو کا اضافہ کیا، اس کو واو جمع کی بھی کہتے ہیں. فعلو اب یہ جمع کا صیغہ ہے جو دو سے زائد پر بولا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ مذکر کا ہے، اور تیسری بات یہ غائب کا ہے، اور اس کا معنی بنے گا ان سب مردوں نے کیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عربی میں ٹوٹل 14 صیغے ہیں، ایک فعل کے 14 صیغے ہیں، جن میں سے 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، اور 2 متکلم کے. 6 جو غائب کے ہیں ان میں سے 3 صیغے مذکر کے اور 3 صیغے مؤنث کے ہیں. ہم نے اب مذکر کے صیغے پڑھے، یعنی فعل، فعلا، فعلو، یہ 3 صیغے پڑھے. فعلا کا صیغہ اگر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ فعلا کیا صیغہ ہے، تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور ہمارے ذہن میں یہ بات محفوظ ہونی چاہیے کہ واحد مذکر غائب سے مراد یہ ہے کہ یہ فعلا کا لفظ ایک آدمی پر بولا جائے گا، اور بولا بھی آدمی پہ جائے گا، عورت پہ نہیں، اور اس کے لیے بولا جائے گا جو موجود نہیں ہے، غائب ہے. اسی طرح فعلا یہ تثنیہ کا صیغہ 2 آدمیوں پر بولا جائے گا اور غائب کے لیے ہے. اور فعلو یہ جمع کا صیغہ جو کہ ایک جماعت پر، مردوں کی ایک جماعت پر بولا جائے گا، یعنی 2 سے زیادہ جتنے مرد ہوں ان پر یہ بولا جائے گا، اور یہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی اس جماعت کے حوالے سے یہ بات کی جائے گی جو جماعت موجود نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ فلاں ایک جماعت تھی، اس نے یہ کام کیا، مثال میں ان کا کام کہوں کہ انہوں نے پانی پیا، یہ کام کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کوئی بات. فعلو یعنی وہ لوگ تھے انہوں نے نیک کام کیا، ہم کہیں گے فعلو عملا صالحا، انہوں نے نیک کام کیا. اب 2 بندوں کے بارے میں ہم کہیں 2 بندوں نے یہ کام کیا، فعل عملا عملا صالحا، ایک بندے نے فعل عملا صالحا، بھئی اس آدمی نے جو ہماری مجلس میں موجود نہیں ہے اس نے نیک کام کیا. یہ 3 صیغے یہ مذکر کے ہیں، پہلا صیغہ واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا، اور یہ غائب کے. اب ہم بات کرتے ہیں مؤنث کے صیغوں کی. مؤنث کے صیغے کے لیے جو پہلا لفظ بولا جائے گا وہ ہے فعلت. فعلت کا لفظ مؤنث کے لیے بولا گیا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں کہ اصل جو 3 حرف ہیں وہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، فا عین لام، اور جب تا آخر میں ڈالی، اور تا بھی وہ جس پر جزم ہے، جزم کو ابھی ہم نے پیچھے اس کی تعریف پڑھی کہ جزم کو عربی میں سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پہ جزم ہو، جس حرف پہ سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. یعنی فعلت مؤنث کا جو واحد مؤنث کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں تا ہے، اور تا بھی ساکنہ ہے. فعلت یہ صیغہ واحد کا ہے اور مؤنث کا ہے، یعنی یہ عورت کے لیے استعمال کیا جائے گا. مرد کے حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا فعلت کذا، یعنی مرد نے یہ کام کیا، ایسے نہیں کہا جائے گا. عورت کے حوالے سے، جب مرد کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے فعل کذا، جب عورت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو ہم کہیں گے فعلت، اس ایک عورت نے کیا. اب فعلت کا صیغہ واحد کا ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غائب کا ہے، یعنی اس مؤنث کے لیے جو موجود نہیں ہے، غائب ہے،
اس کا معنی ہوگا اس ایک عورت نے کیا۔ پانچواں سیغہ فعلتا، اب پھر اس میں دیکھیں فعلا جو شروع پہلے سیغے سے چلا وہ اس میں موجود ہے، فاعل لام، تثنیہ کے لیے آخر میں تا الف کا اضافہ کیا، یعنی فعلا تا کا سیغہ یہ دو عورتوں پہ بولا جائے گا، اور دو عورتیں ہوں گی، دو مردوں پر نہیں بولا جائے گا، دو مردوں کے لیے جو غائب میں ہوں گے ان کے لیے ہمیں فعلا کا سیغہ دیا گیا، اور اس کو فعلتا کو غائب کا سیغہ کہا جائے گا، واحد مؤنث غائب کا سیغہ، اور اس کا معنی یہ ہوگا ان دو عورتوں نے کیا۔ چھٹا سیغہ فعلنا، یہ جمع کا سیغہ ہے، یعنی دو سے زائد اگر عورتیں کوئی کام کریں گی تو ان پر ہم فعلنا کا سیغہ یعنی جمع کا سیغہ بولیں گے۔ یہ اس سیغوں کو بولتے ہوئے بتاتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ فعلنا کا سیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا ان سب عورتوں نے کیا۔ ہم جب گردان یاد کریں گے تو طریقہ یہ ہوگا فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، اس طرح ہم ترتیب سے اس کو یاد کریں گے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل سیغہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سیغے کا نام کیا ہے، وہ یہ فعل واحد مذکر غائب فعل ماضی جو ہم نے شروع میں گردان پڑھی ہے، ہم پورا سیغہ اس طرح بتائیں گے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف مثبت، فعلا تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معروف مثبت، فعلو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف مثبت، فعلت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف مثبت، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معروف مثبت، فعلنا جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف مثبت۔ اور جب ہم سے معنی پوچھا جائے فعلا کا کیا معنی ہے، تو جب ہمیں یہ یاد ہوگا کہ یہ سیغہ کون سا ہے تو معنی ہمیں خود بخود ہی یاد ہو جائے گا، صرف ہم نے یہی یاد کرنا ہے کہ یہ سیغہ کون سا ہے۔ اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔